سوچیں، ایک لیڈر ایک امریکی سفارتکار سے ایک بند کمرے میں کہتا ہے کہ مشرق وسطی کیلیفورنیا نہیں ہے، یہاں جمہوریت نہیں آنی چاہیے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی شخص نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو تو کبھی بھی آزادانہ انتخابات کا حق ملنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ہاں، ایک اور بات، یہی وہ لیڈر تھا جس نے کہا تھا کہ مغرب کو اگر فکر کرنی ہے تو 3 اسلامی ممالک کی کرے: مصر، سعودی عرب اور پاکستان۔ تو یہ صرف باتیں نہیں تھی، یہ تو ایک پورا پلے بک تھا، ایک ایسا پلے بک جس نے، آپ دیکھیں، مصر میں جمہوریت کا گلا گھونٹا، اسرائیل سے دوستی کی، اور لیبیا اور یمن کے بعد اب سوڈان میں آگ بھڑکا رہا ہے۔ آخر یہ شخص ہے کون؟ دماغ میں شاید مغرب کا کوئی اسلاموفوبک رائٹ ونگ لیڈر آتا ہوگا، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی بااثر مسلم ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد یعنی MBZ۔ آج ہم ان کی ہی کہانی بیان کریں گے، ایک شہزادے کی کہانی جو خوفزدہ تھا، ایک حکمران کی کہانی جو بے رحم بنا۔ یہ کہانی ہے MBZ کی۔ تو محمد بن زائد کی سوچ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک خفیہ میٹنگ میں جانا پڑے گا جس نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، یہ ہیں کون؟ یہ متحدہ عرب امارت کے بانی زائد بن سلطان آل نہیان کے تیسرے بیٹے ہیں، اور ان کی پیدائش 11 مارچ 1961 کی ہے۔ اچھا، تو 2004 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد یہ نئے ولی عہد بن گئے، اور پھر ولی عہد کی حیثیت سے ہی جنوری 2007 میں ان کی ملاقات ہوئی امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نکولس برنز سے۔ اب دیکھیں، آفیشیل خبر تو بس یہی تھی کہ بھئی دوستی اور تعاون پر بات ہوئی ہے، لیکن ان الفاظ کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا تھا جو بعد میں وکی لیکس نے پوری دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس لیک سے پتہ چلا کہ محمد بن زائد اصل میں دنیا، اسلام اور جمہوریت کے بارے میں سوچتے کیا ہیں۔ جب امریکی اہلکار نے ان سے مڈل ایسٹ میں ڈیموکریسی پر بات کی تو MBZ نے صاف صاف کہا، بھئی دیکھو، اگر کسی بھی مسلم ملک میں آزاد الیکشن ہوئے تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا، لوگ ووٹ دیں گے اور اخوان المسلمون، حماس اور حزب اللہ جیسی پارٹیاں جیت جائیں گے۔ یہی ہے MBZ کا سب سے بڑا خوف، جمہوریت۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر لوگوں کو ووٹ کا حق دیا تو وہ ہمیشہ اسلامسٹ کو ہی چنیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان سے یہ حق ہی چھین لو۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ MBZ کے لیے جمہوریت کوئی اصول، کوئی پرنسپل نہیں، بلکہ ایک خطرہ ہے۔ اسی میٹنگ میں انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ انہوں نے ابوظہبی میں 80% قرآن اسکول بند کروا دیے ہیں اور انہیں طالبان اسکول کا نام دیا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ امریکہ کو UAE کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنی ہے تو مصر، سعودی عرب اور پاکستان کی کرو۔ تو پھر اصل کھیل کیا ہے؟ وہ جمہوریت یا آمریت کا نہیں، وہ ہے تیل، طاقت اور کنٹرول کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی سوچ ایسی بنی کیسے؟ چلیں ذرا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حکمران کی تشکیل کیسے ہوئی۔ حیرانی کی بات ہے کہ ان کے والد نے ان کی تربیت کے لیے ایک ایسے شخص کو چنا جو اخوان المسلمون جیسی بڑی اسلامی تحریک سے جڑے تھے، عز الدین ابراہیم۔ لیکن جب یہی لڑکا بڑا ہوا تو اسے بھیجا گیا برطانیہ کی مشہور رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ، اور شاید وہیں سے ان کے خیالات کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ وہ بظاہر تو ہیلی کاپٹر پائلٹ بن کر لوٹے، لیکن اصل میں وہ ایک بالکل ہی مختلف ٹریننگ لے کر آئے تھے۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب MBC کا سب سے بڑا ڈر حقیقت بن گیا۔ عرب بہار یعنی عرب سپرنگ کی لہر آ گئی۔ 2011 میں ٹیونس سے جو آگ لگی تھی وہ ایک ملک سے دوسرے ملک پھیل رہی تھی، اور پھر 2012 میں جب مصر میں پہلی بار آزاد الیکشن ہوئے تو بالکل ویسا ہی ہوا جیسا MBZ نے کہا تھا۔ لوگوں نے اخوان المسلمین کو ووٹ دے دیا اور اخوان کے لیڈر محمد مرسی مصر کے پہلے منتخب صدر بن گئے۔ ابوظہبی کے لیے تو یہ جیسے قیامت ہی آ گئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا نظریاتی دشمن اب ان کے سب سے بڑے عرب اتحادی ملک پر حکومت کر رہا تھا۔ ڈر یہ تھا کہ اگر مصر میں جمہوریت چل پڑی تو یہ آگ امارات تک بھی پہنچ جائے گی۔ بس اب MBZ نے اپنی ساری طاقت، دولت اور سفارتکاری ایک ہی مشن پر لگا دی، مرسی حکومت کو فیل کرنا۔ انہوں نے مصر کی ڈیپ اسٹیٹ کو پھر سے زندہ کیا، فوج، عدلیہ، میڈیا، سب کو اربوں ڈالر کی خفیہ فنڈنگ دی، اور پھر اچانک مصر میں پیٹرول غائب ہو گیا، بجلی گھنٹوں جانے لگی اور اکانومی تباہ ہونے لگی۔ یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت ہو رہا تھا،
تاکہ مصری عوام خود تنگ آ کر کہیں کہ اس جمہوریت سے تو آمریت ہی اچھی تھی۔ اور آخر کار 3 جولائی 2013 کو مصری فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح السیسی نے مرسی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر یو اے ای اور سعودی عرب نے نئی فوجی حکومت کے لیے اربوں ڈالرز کی امداد کا اعلان بھی کر دیا۔ جب اخوان کے حامیوں نے اس بغاوت کے خلاف احتجاج کیا نا، تو مصری فوج نے ان پر وحشیانہ کریک ڈاؤن کیا۔ قاہرہ کے رابعہ اسکوائر میں ایک ہی دن میں 1000 سے زیادہ لوگ مار دیے گئے۔ یہ ایک قتل عام تھا اور اس کے پیچھے یو اے ای کا ہاتھ صاف نظر آ رہا تھا۔ مصر میں اخوان کو ختم کرنا ولی عہد MBZ کی پہلی بڑی جیت تھی، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب یہ مصر کی سرحدوں سے باہر نئے میدانوں میں لڑی جانی تھی۔ مصر میں کامیابی کے بعد محمد بن زائد نے فیصلہ کیا کہ اب ڈیفنس نہیں، اٹیک کرنا ہے۔ پہلا میدان جنگ بنا لیبیا۔ وہاں انہوں نے ایک سابق فوجی جنرل خلیفہ حفتر کو اپنا پراکسی بنایا، جو بالکل MBZ کی طرح اسلامسٹ پارٹیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ یو اے ای و UN کی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر حفتر کو ڈرون سمیت ہر قسم کے ہتھیار دیے۔ دوسرا اور زیادہ خونی میدان تھا یمن کا، جہاں یو اے ای نے ایران کے حمایت یافتہ ہوتھیوں کے خلاف سعودی اتحاد کا ساتھ دیا۔ اور آج کل یو اے ای کا نیا ٹارگٹ ہے سوڈان۔ وجہ صرف 2 چیزیں، سونا اور بندرگاہیں۔ دیکھیں، سوڈان افریقہ کے بڑے گولڈ پروڈیوسرز میں سے ایک ہے اور اس کا زیادہ تر سونا جاتا ہے دبئی۔ اب MBZ کو یہ انعام حاصل کرنے کے لیے ایک پروکسی چاہیے تھا، اور وہ انہیں ملا محمد حمدان دکلو یعنی حمیدتی کی شکل میں۔ وہی حمیدتی جو دارفور میں نسل کشی کرنے والی بدنام زمانہ جنجاوید ملیشیا کا سربراہ تھا۔ حمیدتی کا سونا دبئی سمگل ہوتا ہے، وہاں کیش میں بدلتا ہے اور پھر اسی پیسے سے ہتھیار خریدے جاتے ہیں۔ یہ ایک پوری ویلیو چین ہے جس کا سینٹر یو اے ای ہے۔ اچھا، اور جو ملک خانہ جنگی میں نہیں ہے، ان کے لیے MBZ کی ایک الگ پالیسی ہے جسے کہتے ہیں ویپنائزڈ انٹرڈیپینڈنس۔ اس میں وہ فوج نہیں بھیجتے، اس کے بجائے وہ انویسٹمنٹ بھیجتے ہیں، پورٹس اور ایئرپورٹس کے کانٹریکٹ لیتے ہیں۔ اوپر سے تو یہ ترقی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ سنہری ہتھ کڑیاں ہیں تاکہ کوئی بھی ملک ان کے سیاسی ایجنڈے کے خلاف ایک لفظ تک نہ بول سکے۔ تو اپنے سب سے بڑے خوف کو اپنے ملک سے دور رکھنے کے لیے MBZ نے پورے خطے میں آگ تو لگا دی، لیکن ان کا ایک اور ڈر بھی ہے، اور وہ ڈر ہے اپنے ہی گھر سے اٹھنے والی آوازوں کا۔ انہوں نے یو اے ای کو ایک سنہرے پنجرے میں بدل دیا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت ہے، شاندار بلڈنگز، ورلڈ کلاس سہولیات، امن، خوشحالی، ایک ایسا ماڈل جسے پوری دنیا حیرت سے دیکھتی ہے۔ لیکن اس خوبصورتی کے چاروں طرف ایک پنجرہ ہے، جس کی سلاخیں لوہے کی نہیں بلکہ نظر نہ آنے والی ٹیکنالوجی کی ہیں۔ عرب بہار کے فوراً بعد MBZ نے اختلاف کرنے والی ہر آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا۔ 2011 کے بعد کئی اماراتی اسکالرز، وکیلوں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں احمد منصور بھی شامل تھے، جو ایک انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن آج وہ قید تنہائی میں ہیں۔ پیغام بالکل صاف ہے، یا تو خاموش رہو یا جیل میں رہو۔ اور اسی وجہ سے آج یو اے ای دنیا کے سب سے زیادہ سرویلنس والے ممالک میں سے ایک ہے۔ تو اس طرح MBZ نے اپنے 2 بڑے ڈر تو کنٹرول کر لیے، ایک اسلامسٹ پارٹیاں اور دوسرا عوامی بغاوت، لیکن ایک تیسرا اور شاید سب سے بڑا خوف ابھی باقی تھا۔ ایک ایسا دشمن جو نظریاتی بھی ہے اور فوجی بھی، ایران۔ یو اے ای کے لیے ایران سے خطرہ ڈبل ہے، ایک تو فوجی خطرہ ہے ہی، دوسرا ہے نظریاتی خطرہ۔ ایران ایک کامیاب اسلامی انقلاب کا ماڈل ہے جو بادشاہتوں کے لیے ہی ایک چیلنج ہے۔ MBZ کو پتا تھا کہ وہ اکیلے ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہیں ایک ایسا اتحادی چاہیے تھا جو ایران کو اتنا ہی بڑا خطرہ سمجھتا ہو جتنا کہ یو اے ای، اور وہ اتحادی انہیں وہاں ملا جہاں کوئی عرب لیڈر سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسرائیل۔ اگست 2020 میں دنیا نے دیکھا کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس ڈیل کو ایک خوبصورت نام دیا گیا، ابراہیمی معاہدے یعنی ابراہیم اکارڈز۔ لیکن کیا یہ سچ میں امن کے لیے تھا؟ بالکل نہیں۔ اس ایک قدم نے پوری عرب دنیا کی دہائیوں پرانی پالیسی کو ختم کر دیا۔ وہ پالیسی جو کہتی تھی کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فلسطینیوں کے لیے تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی غداری تھی۔
یہ قدم MBZ کے والد شیخ زائد کی لیگیسی کے بھی بالکل خلاف تھا۔ بابا زائد تو سافٹ پاور اور فلسطینی کاز کے سب سے بڑے حامیوں میں سے تھے، لیکن بیٹا وہ بالکل مختلف نکلا۔ ان کی پالیسی ہے ہارڈ پاور کی۔ ان کے لیے صرف ایک چیز میٹر کرتی ہے، اپنا مفاد۔ تو یہ ہے شیخ محمد بن زائد آل نہیان، ایک ایسا نام جو 21ویں صدی کے مڈل ایسٹ کی تاریخ لکھ رہا ہے۔ انہوں نے UAE کو ایک اکنامک میریکل بنا دیا ہے، ایک گلوبل ہب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کامیابی کی قیمت کیا ہے؟ کیا ان کا یہ کنٹرول والا ماڈل واقعی پائیدار ہے؟ کیا وہ تاریخ کا رخ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق موڑ پائیں گے، یا پھر کوئی ایسی لہر اٹھے گی جو ان کے بنائے ہوئے اس ریت کے محل کو بہا کر لے جائے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب دو آنے والا وقت ہی دے گا، اور ہم سب کسی نہ کسی طرح چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کہانی کا حصہ بن چکے ہیں۔